बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीनियर सहाफी हामिद मीर के ऊपर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, मगर साथ ही सवाल भी उठाते हैं कि इतने बड़े इदारे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। Let's take a look at the headlines tonight. हामिद मीर पर अफसोसनाक हमला, आजादी सहाफत पर हमला। तहकीकात से पहले ही ISI को निशाना क्यों बनाया गया? ISI पर इल्जामात, पाकिस्तान की दुनिया भर में जगह जाई। And welcome to the 8 PM show. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत कुछ हो गया इस वीकेंड के ऊपर, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट्स और उसके साथ साथ बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट्स। हामिद मीर साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, हमारे सीनियर हैं, उन पर होने वाले हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पर्सनली उनकी बहुत ज़्यादा हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये भी मैं बताती चलूँ कि ये वो उन चंद सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी हैं जो अपने जूनियर्स को बिल्कुल दिल के साथ ना सिर्फ इनकरेज करते हैं बल्कि उनको हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। जब मैंने अपनी सहाफत का आगाज पाकिस्तान में किया तो ये हामिद मीर साहब की यकीनन, अगरचे वो मेरे इदारे में भी नहीं थे, मगर जहां भी मिले उनसे मुझे गाइडेंस मिली। बहुत सारे मौकों पर मेरे अगर कॉलम्स छपे तो उनकी अप्रिसिएशन का टेक्स्ट आया, उनका कमेंट आया, प्रोग्राम्स के ऊपर आया। थ्रू आउट यही बात मैंने और जर्नलिस्ट से भी सुनी कि ये उन चंद सहाफियों में से एक हैं जो कि नए आने वालों की उंगली पकड़ के उनकी मदद करने पे यकीन रखते हैं, और ऐसा बड़ा कम होता है यकीन जानिए आजकल की जिंदगी में। इसलिए उस हवाले से हामिद मीर साहब एक बिल्कुल मुनफरद शख्सियत है, और उनका तारुफ पाकिस्तान आने से पहले ही मुझसे इस तरह हो चुका था कि वहां पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक लेक्चर के दौरान हामिद मीर साहब का खास तौर पे जिक्र किया जा रहा था, उनके प्रोग्राम का खास तौर पे जिक्र किया जा रहा था। तो फिर हमने भी जाकर थोड़ी सी देखा कि देखिए कौन सहाफी हैं जिनके बारे में इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है। दिस इज बिफोर आई केम टू पाकिस्तान। तो इस तरह की जो शख्सियत हो उनके ऊपर इस तरह का हमला हो तो यकीनन इस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हैविंग सेड दैट, इस हमले के बाद जिस तरह पाक फौज और ISI को निशाना बनाया गया, एक मजमूम कोशिश की गई, वो भी नहायत ही अलार्मिंग और तकलीफदेह है। हामिद मीर जैसे सीनियर सहाफी पर हमला अफसोसनाक है, मगर इस हमले की तहकीकात से पहले ही जिस तरह मुल्क के इतने बड़े इदारे और उसके सरबराह को मुजरिम बनाकर टीवी स्क्रीन की कटहरे में खड़ा कर दिया गया, उन पर इल्जामात की बौछार कर दी गई, उन पर एनालिसिस कर दिए गए, उन पर तज्जिए कर दिए गए, वो न सिर्फ इनकॉम्पिटेंस की अजीम मिसाल है बल्कि इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। आखिर ये कौन से सहाफी इख्तियार थे नाजरीन जिनकी बिना पर ये तमाम प्रैक्टिस की गई? ISI की सरबराह की तस्वीर को स्क्रीन पर दिखाया गया, कई घंटों तक दिखाया गया और यकतरफा इल्जामात लगाते चले गए। आखिर किस तरह किसी भी इदारे को यह हक हासिल है कि वो एक कौमी इदारे को इस अंदाज से पेश करे, वो भी एक ऐसा कौमी इदारा जो कि बड़ी सेंसिटिव मैटर्स को डील करता है, जिसका ताल्लुक कौमी सलामती के नहायत ही हसास मामलात से है, जो इस वक्त दहशतगर्दी की जंग में उलझा हुआ है, जो पहले ही दहशतगर्दों के निशाने पर है। एक तरफ वो मुल्की क्रिटिसिज्म का शिकार है, तो दूसरी जानब उस पर मुल्क से बाहर बहुत सारी ताकतें हैं जिनकी आंख में वो बुरी तरह खटक रहा है। हामिद मीर पर होने वाला ये हमला काबिल मुजम्मत है, मैं एक दफा फिर इसकी मुजम्मत करती हूँ, मगर इसी तरीके से जो तरीक़ाकार अपनाया गया हमारी एक एजेंसी के रिप्रेजेंटेशन पर, वो भी काबिल मुजम्मत है। एम्बागो एक चीज होती है, एम्बागोड होती है आपकी इतला, और जो इंफॉर्मेशन हामिद मीर साहब ने शेयर की थी, इट मस्ट हैव बीन एम्बागोड, उसका ख्याल नहीं किया गया, उसको खोल दिया गया। हामिद मीर साहब माशाल्लाह से अभी सेहतियाब हो रहे हैं, इस चीज का इंतजार करना चाहिए था। वो उस सूरत हाल में उन्होंने कहा था इस बारे में बात करने को, अगर खुदा न खास्ता बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। जब ऐसा नहीं हुआ था तो क्यों हुआ, किसी मौके पर क्यों किसी को ख्याल नहीं आया कि इस की रिप्रेजेंटेशन अब गलत तरीके से हो रही है, क्योंकि इसका स्पैन आप देखिए तो अगले दिन के अखबारात तक फैला हुआ है। हामिद मीर साहब के केस को कमजोर बना दिया खुद इन्हीं अवामिल ने, ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि इस वक्त बहस हमें कर रही होनी चाहिए थी हामिद मीर साहब के केस पर, मगर हम बहस कर रहे हैं बिल्कुल ही एक और चीज पर, और तवज्जो जो है वो कहीं और चली गई है, ISI पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की तरफ चली गई है। ऑब्वियसली जवाब आना था ISPR की तरफ से भी,
اور دیگر جگہوں سے بھی سخت طریقے کی مذمت کی گئی. جو ISPR کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا وہ یہ ہے کہ ISI ایک باوقار اور معتبر ادارہ ہے. DG ISI پر الزامات گمراہ کن، افسوسناک اور ناقابل برداشت ہیں. آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. حامد میر پر حملہ شرپسند عناصر نے کیا. ہم نے کل بھی اس واقعے کی مذمت کی تھی اور آج ایک بار پھر اس کی مذمت کرتے ہیں. میڈیا کے کچھ حصے اور خاص طور پر ایک نجی چینل نے جس طرح DG ISI کی تصویر کو 8 گھنٹے تک بار بار دکھایا، ISI پر بے جا الزامات دہرائے جاتے رہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، یہ سب کچھ نہایت افسوسناک اور گمراہ کن ہے. یہ تحقیقاتی کمیشن کی ہم ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ اصل ملزمان کو انجام تک پہنچایا جا سکے. اس طرح کے بے جا الزامات ملکی دفاع کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں اور ان کو بند ہونا چاہیے. ناظرین، پاک فوج جو پہلے ہی دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے، اب یقیناً اس الزام کے بعد پوری دنیا کو موقع مل گیا کہ وہ ہمارا مذاق اڑائیں. انڈیا تو انڈیا، جتنے بھی انٹرنیشنل اخبارات ہیں ان کی کوریج پڑھ کر یقیناً افسوس ہو رہا ہے. بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر پر حملہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے. پاکستان کے صحافیوں نے اپنے ایک بیان میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے. ان کے ساتھی صحافی انصار عباسی کا کہنا ہے کہ ISI حامد میر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لیے آواز بلند کرتے تھے جنہیں مبینہ طور پر ISI اغوا کر کے ہلاک کرتی رہی ہے. حامد میر کو پاکستان کی طاقتور ایجنسی کی جانب سے موت کی دھمکیاں دی جاتی رہیں اور 2012 میں ان کی گاڑی کے نیچے سے ایک بم بھی برآمد ہوا تھا. اسی طرح ٹائمز آف انڈیا کیوں پیچھے رہتا اور انہوں نے یہ لکھا کہ جیو TV کے مطابق حامد میر کے بھائی عامر میر نے اس حملے کا الزام ISI کے اندر کچھ عناصر پر لگایا اور یہ کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ISI اور اس کے سربراہ ظہیر الاسلام ہوں گے. کسی دہشت گرد تنظیم کو ان کی ایئرپورٹ آمد کا علم کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہاں صرف ایجنسیز کے اہلکار ہوتے ہیں جو ان کی آمد سے باخبر تھے. بھارت کا میڈیا یقیناً ISI پر الزامات سے بہت خوش ہوگا کیونکہ ان کو تو ویسے بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی کہیں پہ مر جائے تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ہماری ISI ہے. یہ ان کا ٹرینڈ رہا ہے. مگر اسی طرح امریکی جریدے نیوز ویک نے بھی یہ لکھا ہے کہ TV اینکر پر حملہ سائی توپوں کا رخ ISI کی جانب. میر اور ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کا الزام ISI پر لگا دیا. امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ اس حملے کے 2 گھنٹے بعد جیو نیوز نے اپنی توجہ ISI کی جانب موڑ دی. جیو نیوز نے ISI اور اس کے سربراہ ظہیر الاسلام پر الزامات لگانا شروع کر دیے. کئی لوگوں نے بتایا کہ انہیں بھی ISI کی جانب سے دھمکیاں ملی ہیں. نیوز ویک کے مطابق صحافی انصار عباسی نے سوال اٹھایا کہ ISI کے علاوہ حامد میر کی آمد کا کس کس کو علم تھا. ویسے اس کا جواب بہت آسان ہے کہ جیو نیوز کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو ان کی آمد کا علم تھا. انصار عباسی نے ISI کے سربراہ کے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ لکھا ہے کہ حامد میر کے بھائی عامر میر کے الزامات جیو نیوز پر نشر کیے گئے جس میں انہوں نے اس حملے کا الزام ISI پر لگائے. امریکی اخبار کے مطابق حامد میر بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے لاپتہ افراد کے حق میں آواز بلند کرتے تھے اور وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف تنہا مقدمہ چلانے کے خلاف تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھی جنرلز کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ حامد میر پر ہونے والا یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نواز شریف دعووں کے باوجود صحافیوں پر ہونے والے حملے روکنے پر ناکام ہو چکے ہیں. حامد میر صاحب پر ہونے والے حملے کے لیے حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا ہے مگر تحقیقاتی کمیشن آنے سے پہلے ہی الزامات لگا کر تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی جو کوشش ہے از دس ایتھیکل. ساتھ ہی ساتھ ایک خدشے کو اس طریقے سے پیش کرنا جیسے کہ وہ حقیقت ہو، از دیٹ ایتھیکل؟ اور سب سے بڑا سوال جو انفارچونیٹلی اس بحث میں کہیں دور رہ گیا ہے وہ یہ کہ حامد میر صاحب کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا؟ کیا ان کا قصور تھا؟ کس نے کیا اور کوئی روکنے والا کیوں نہیں تھا جبکہ پتا تھا کہ پرائم ٹائم اینکر، پرائم ٹائم سینسٹیو نیچر اور بہت ہی زیادہ ممکن تھا کہ ان کے اوپر یہ حملہ کیا جاتا. اس کے باوجود سیکیورٹی کدھر تھی؟ ہم اس سے بات کریں گے. A very very warm welcome to General Amjad Shoaib, دفاعی تجزیہ کار. Thank you very much for joining me on the show. ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار نوائے وقت کے ہمارے بڑے سینئر ریسپیکٹڈ کالمنسٹ. تھینک یو ویری مچ، ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. اینڈ ہارون رشید صاحب سینئر تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون رشید صاحب آپ سے ہی آغاز کروں گی. 2 روز قبل کراچی میں حامد میر صاحب پر
قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی اس کا تعین صرف تفتیش سے ہو سکتا ہے، باقی صرف کیا سارا ہی ہے۔ میں آج اس جگہ پہ گیا تھا جہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اگر ISI یہ کرنا چاہتی، فرض کیجئے، تو بہت آسانی سے کر سکتی تھی۔ ایون کوئی انٹرینڈ آدمی بھی اگر ایسا کوئی ارادہ کر لے خدا نخواستہ تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور گولیاں جو ہیں وہ نچلے نصف میں لگی ہیں، اوپر والے حصے میں نہیں لگی ہیں۔ اس لیے جس کسی نے بھی یہ منصوبہ بنایا، یہ قتل کا منصوبہ نہیں تھا، یہ زخمی کرنے کا منصوبہ تھا۔ اور باقی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تفتیش سے معلوم ہو سکتا ہے، اس میں کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ بہترین تفتیش پہ، بھرپور بہترین اعلیٰ ترین تفتیش پہ اصرار کرنا چاہیے۔ بہترین تفتیش کیسے ہوگی چرن صاحب؟ آپ اکثر جگہ میں نے دیکھا آپ نے کامنٹ ہی کر لیا ہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اس قدر وطن دشمن تھے کہ کہا جائے کہ ISI نے ان کو نشانہ بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حامد میر جو ہیں، یہ میں نے بھی ان کے ساتھ بڑے پروگرام کیے ہیں اور ایک بڑے اچھے صحافی تھے، اور جیسے آپ نے مذمت کی ISPR نے کی، میں بھی کرتا ہوں کہ یہ واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں ہر جان کی، خاص طور پہ صحافی ہیں یا جو بھی اچھے لوگ جن کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں ان کا تحفظ ان کو دینا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ حامد میر کا جہاں تک تعلق ہے، میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہارون رشید صاحب اس پہ کمنٹ کر سکیں، کہ اس واقعے میں جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ قتل کرنا شاید ان کی پلاننگ نہیں تھی، زخمی کرنا تھا، تو اس واقعے کو اس طرح رونما کرنے میں فائدہ کس کو پہنچا؟ ٹھیک، جو لوگ اس چیز کو جانتے تھے کہ حامد میر صاحب پہلے سے ہی بیانات دے رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ ISI ذمہ دار ہوگی، ظہیر الاسلام ذمہ دار ہوگے، اور یہ چیز ایک شخص کو نہیں، انہوں نے کافی لوگوں کو بتائی۔ ٹھیک، اب یہ چیز اگر کسی کو پتا ہے، ایسے شخص کو یا ایسے ادارے کو یا ایسی آرگنائزیشن کو جو ISI کو بدنام کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے لوگوں کی نظر میں گرانا چاہتی ہے، اور انٹرنیشنلی اس کی ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کے اوپر 2 گولیاں چلائے اور اس کے بعد یہ کہہ دے کہ جی دیکھیں جنرل صاحب، یہ تو یوزلی جہاں پہ سسپیکٹ کو نامزد کر دیا جاتا ہے تو تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ دس از این انٹرنیشنل پریکٹس، اسی لیے کہتے ہیں کہ نامزد کریں تو بڑا کوائٹلی کریں، آپ اس کو اوپنلی نہ کریں۔ لیکن یہ تو ایک پبلک کو ساری پوری کو بتایا ہوا تھا نا انہوں نے، تو اس سے یہ لازماً مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی نے کسی نے فائدہ اٹھایا۔ ٹھیک، لیکن جس طرح ہمارے اس ٹیلی ویژن چینل نے بہیو کیا ہے، وہ بالکل اسی طرح جیسے ہندوستان میں ایک چھوٹا سا دھماکہ یا کوئی گولی چلتی ہے تو وہاں تو تحقیقات سے بہت پہلے ساتھ ہی الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ISI نے کروایا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں اور اس چینل کے رویے میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مجھے اس سے اتنی دکھ ہوا کہ آپ ایک مجرم کی طرح ISI کے چیف، جو انتہائی ذمہ دار آدمی ہے، جو اپنے دن رات صرف کر رہا ہے اس ملک کی حفاظت اور اس ملک کے معاملات کو اچھی نہج پہ لانے کے لیے، کسی جنازے پر تھے، وہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور آپ نے ایک اشتہاری مجرم کی طرح اس کی تصویر لگا کے 8 گھنٹے آپ کرتے رہے، اور پھر آپ ایک بیان دیتے ہیں اگلے دن اخبار میں کہ جی ہم فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہ اچھی عزت ہے کہ آپ کسی کے منہ پہ پہلے کیچڑ پھینکیں اور اس کے بعد اس کو کہیں ہم عزت کرتے ہیں آپ کی؟ تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر یہ نہیں، ایک چیز نہیں، اس ادارے کا رویہ تھرو آؤٹ ایک اینٹی پاکستان آرمی اور اینٹی ISI رہا ہے۔ میں آپ کو میمو گیٹ کا ایشو بتاتا ہوں۔ اس ایشو کے اوپر انہوں نے حسین حقانی کو یہاں سے نکلنے کے واحد ذمہ دار یہ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، جو کہ جوڈیشل کمیشن بعد میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سپریم کورٹ نے بٹھائے، وہ ان کی رپورٹ دیکھیں تو انہوں نے فائنلی یہی کہا ہے لیکن کہ تمام ایویڈنس دیکھنے کے بعد، کے خلاف ایویڈنس اگر تھی تو وہ باہر رہ کے بھی ان کے اوپر ثابت ہو جاتی۔ وہ تو میمو گیٹ میں تو کہتے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے معافی بھی مانگ لی گئی پاشا صاحب کی طرف سے، یہ تو پھر پیپلز پارٹی کا کہہ رہی ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑا سرجیکل جھوٹ ہے، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے پاشا صاحب کی۔ زرداری صاحب کی یہ خوبی ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگے تو سیف الرحمان چپ کر کے معافی مانگ گیا۔ سیف الرحمان کو بلا کے آپ پوچھیں، اس نے میرے ساتھ جرگہ میں سلیم صافی کے پروگرام میں کہا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، میں نے کبھی معافی نہیں مانگی،
اور سوئس کیس کو میں نے اتنا اچھی طرح کھنگالا تھا، اور اس نے کہا آج بھی میرے پاس ثبوت موجود ہیں، انہوں نے پیسہ وہاں پہ لیا ہے. سو یو بلیو کہ یہ جھوٹ ہے، ایک میلفائڈ انٹینشن نظر آ رہی ہے آپ کو. آج جنرل پاشا اگر اسٹیٹمنٹ دے سکتا تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ وہ میں بات کروں گا ان لوگوں سے کہ آپ اسٹیٹمنٹ دیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسٹیٹمنٹ پیپلز پارٹی کی آ رہی ہے چینل لڑائے تو ہم چینل کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ٹریزن کا کیس چلنا چاہیے حقانی کے اوپر، اس لیے کہ تمام فورینسک ایویڈنس جتنا بھی ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے میسج چلایا تھا. تو آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب پہ چلنا چاہیے؟ بالکل چلنا چاہیے، کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ وہ وہاں پہ بیٹھ کے آج بھی مشرف صاحب پہ بھی چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، فوج یہ نہیں چاہتی کہ آپ ٹرائل نہ کریں، فوج یہ کہتی ہے کہ آپ انصاف دیں. اور اس وزیر قانون کو جس نے اس ایمرجنسی کی سمری صبح کیبنٹ میں پیش کی تھی، اس کو نواز شریف صاحب کے ساتھ منسٹر نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی لا کے آپ ٹرائل کریں. آپ مسئلے کے تحت صرف ایک آدمی کا ٹرائل کرنے اس کی وجہ سے. لیٹس کم بیک ٹو حامد میر صاحب. اجمل نیازی صاحب، کیا یہ بدقسمتی ہے یا کوئی بہت ہی زیادہ کوتاہی ہے، ناکامی ہے، بالکل ہی کام نہیں آتا، یا پلان کر کے یہ الزام لگایا گیا کہ آج بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ حامد میر صاحب کے اوپر حملہ کیسے ہو گیا، ہم یہ بات کریں کہ ہمارے ادارے پر حملہ کیوں کیا گیا؟ یہ صرف بدنامی نہیں ہے، یہ ناکامی بھی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ISI کو پولیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا زیادتی ہے؟ مطلب ہے کہ آپ اتنے بڑے آدمی پر جو آپ کی ایک حساس ترین دفاعی قومی ایجنسی کا سربراہ ہے، اس پر الزام لگا دیتے ہیں. آپ ہوتے کون ہو؟ میں یہاں بیٹھ کر کسی پر الزام لگا سکتا ہوں، میں انصار عباسی کے بارے میں بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انصار عباسی استعفا دے، اور پھر اس کے بعد وہ انکوائری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. یہ بڑی غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دبئی جا کر بیٹھ گئے ہو اور یہاں آپ اشاعتی ادارے چلاتے ہو، یہاں ٹی وی چینل چلاتے ہو. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. تھرو آؤٹ جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ اینٹی پاکستان پالیسی ہے اس ادارے کی. اجمل کساب کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اجمل کساب کے لیے خود بھارت نے اتنا نہیں کیا جتنا ہمارے چینل نے کیا. وہاں پر ان لوگوں نے اس چینل کے لوگوں کی باقاعدہ پٹائی کی ہے اور انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے. خدا کی قسم، میرا موبائل جو ہے SMS سے بھرا ہوا ہے جس میں لوگوں نے فری ہینڈ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. اچھا، میں حیران ہوں کہ یہ راہ کے سربراہ کا نام جانتے ہیں؟ کیا امتیاز عالم راہ کے سربراہ کے خلاف بول سکتا ہے؟ کیا بھارت میں کوئی آدمی جو ہے وہ راہ کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ ISI کے خلاف بات کرتے ہیں. پاکستان میں جو بھارت کے ایجنٹ ہیں ان کو کھلی چھوٹی ہے، وہ جو کہیں. اچھا، ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، میں بھی میڈیا ہوں اور میں میڈیا کی میز پہ بیٹھا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ پہلے یہ ایجنسیوں کے آدمی تھے، اب یہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کے آدمی ہیں. ان کی جائیدادیں ہیں باہر، ان کی پراپرٹیز ہیں. نیازی صاحب معذرت کے ساتھ مجھے وقفے پہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم جو ہے ناصر سے بات کریں گے، بلکہ پرویز شوکت صاحب بھی ہمیں جوائن کریں ہیں. مگر جاتے جاتے آپ کو نیو یارک ٹائمز کی بھی ہیڈ لائن دکھاتی چلوں. کرٹک آف پاکستان ملٹری wounded in کراچی اٹیک. انہوں نے پورا کے پورا بار اب ISI سے بھی نکال کے پاکستان ملٹری پہ ڈال دی ہے، اور یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے جس کے لیے انتظار کر رہے تھے لوگ کہ جھپٹ پڑے اور شروع ہو جائیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف. مگر اصل سوال جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ حامد میر صاحب جو اس وقت انتہائی تکلیف میں ہسپتال میں موجود ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس پہ کب بحث کریں گے؟ بحث کہیں اور کیوں موڑ دی گئی؟ آفٹر بریک کی واچنگ 8 PM فریاض. ویلکم بیک. ہم بات کریں حامد میر صاحب پہ ہونے والے حملے کی اور اس کے علاوہ ISI کے سربراہ کے خلاف کی جانے والے پروپیگنڈا اینڈ ISI کے خلاف اس پروپیگنڈا کی جس کا اب مرکز پوری کی پوری دنیا کا بھی نظر جو ہے وہ ادھر ہی آ چکی ہے. انڈین اخبارات آپ کو دکھائے، برطانوی اخبارات دکھائے، امریکن اخبار دکھائے، سب ہی سوالات اٹھا رہے ہیں. ویری awkward position for Pakistan's ISI at the moment. Having said that, a very, very warm welcome to Pervez Shaukat Saab. Thank you for joining me. Mushir IFJ. مجھے یہ بتائیں کہ اصولاً تو بحث اب ہماری ساری کی ساری ہونی چاہیے تھی کہ کس نے حملہ کر دیا، ہم کیسے ہو گیا.
बात होती है सीनियर सहाफियों की तो फिर हामिद मीर साहब का तो पैरेलल भी नहीं है कोई, मगर क्या जो हुआ टेलीविजन पर उसके बाद, हामिद मीर साहब तो इन्वॉल्व भी नहीं थे, वो उनको पता भी कुछ नहीं, इससे नुकसान नहीं हुआ हामिद मीर साहब के केस को बजाय फायदा होने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त टीवी का और आपका, आपने मुझे बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे मुझे बात करने का मौका फराहम किया। देखिए, मैं वहां से चलूंगा, अगर थोड़ा सा मुझे टाइम। श्योर। सलीम शहजाद कमीशन थे, राइट, आपको इल्म है, आप भी वहां मौजूद थे, हमने बहुत बड़ा धरना दिया। सुबह प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि जी आप छोड़ दें, चले जाएंगे खुद ही, तो जरदारी साहब ने फिर इनिशिएटिव लिया और वो सुबह 4 बजे फिरदौस आशिक अमान लाई नोटिफिकेशन लेके एक सलीम शहजाद कमीशन बन गया, जिसका मैं भी मेंबर था, हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज। उस वक्त ये कहा गया कि सलीम शहजाद को ISI ने मारा। ऑलमोस्ट तमाम एंकर की बात कर रहे थे, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे, सिवाय मेरे। ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड तो कोई नहीं आके कहता। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने कहा भाई हम कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, वहां पे साबित करें, आपके पास कोई एविडेंस है तो ISI के खिलाफ लेके आए। ठीक। देखिए, मैं आज तक ना ISI के दफ्तर गया हूँ, ना मेरा किसी से राब्ता है। राइट। मैं इसके लिए हल्फन उठा सकता हूँ, बच्चों की कसम खा के सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक नेशनल इंटरेस्ट है। मैंने कहा कि भाई आप ऐसे मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हैसियत है मेरी, मैं नहीं कह सकता ISI, आपके पास है तो लेके आए। मैंने एक कमेटी बना दी हेडेड बाय जियाउद्दीन साहब कि भाई मैं कमीशन के अंदर हूं और आप मुझे गाइडलाइन देंगे, अगर जिसके पास एविडेंस है वो लेके आए। अगर ISI ने मारा तो हम ISI के खिलाफ बात करेंगे अंदर कमीशन में बैठ के। और मैंने तलब भी कराया ISI के हाई ऑफिशियल्स। ठीक। तो वहां पे 27 लोगों की कमेटी थी और जिन्होंने कहा था हम एविडेंस देंगे। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख लगता है कि मेरे बड़े सीनियर भी लोग हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक इंडिपेंडेंट राय रखता हूँ और रखूंगा, चाहे इसको किसी अच्छा लगे या ना लगे। वहां 10-12 लोग इंक्लूडिंग हामिद मीर पे, हामिद मीर साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं किस मुश्किल से हमने लोगों को पेश करवाया। मैंने मिन्नतें कर करके, एक बड़े मालिक हैं वो इंग्लैंड भाग गए, हमारे कुछ वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के जो बाहर ISI के खिलाफ नारे लगे। लासानी का दूध स्याह प्लस मिलेटी गले की बीमारियों, खराश, दर्द, वरम और सोजिश से मुकम्मल आराम। लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेटी। वो एविडेंस देने के लिए पेश नहीं होते थे, और जब एविडेंस दी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उस पर कोई डिसीजन नहीं आ सकता, किसी को फांसी नहीं चढ़ा सकते कि फलां को मारा था, फलां को मारा था और हमें शक है इसको भी इन्होंने मारा। ठीक। देखिए, हामिद मीर का जो केस है, हमारा बड़ा प्यारा साथी है, हमें बड़ा अफसोस है उसके इस तरह, और किसी की जान लेना कोई किसी को हक नहीं पहुंचता, ठीक है। लेकिन ये पहली जस्ट लगाई गई कि ISI ने हमला करवाया, और ना सिर्फ लगाई गई बल्कि एंडोर्स कराने की कोशिश की गई, बार-बार एंडोर्स किया। सर, जब हम जर्नलिज्म की बात होती है, आप करते हैं, शौकत साहब उससे ज्यादा कौन जानता है। क्या आप एक तस्वीर लगा के इदारे की सरबराह की और बार बार आप कह सकते हैं कि इनका नाम है, इनका नाम है, जो कि एम्बागोड इंफॉर्मेशन है, जो कि अल्लाह माफ करे अगर खुदा ना खास्ता उनकी जान को कुछ हो जाए तो फिर आनी थी ऑन एयर। आपने उसको तो पहले ऑन एयर कर दिया, इजाजत लिए बगैर, वो शख्स अभी जिंदा है, अल्लाह लंबी उम्र से जिंदगी दे, और आपने उसके ऊपर मफरूज कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट अदारा है। हम जब सैलाब आता है, जब जलसला आता है, जब दहशतगर्दी होती है, पुलिस और सिक्योरिटी अदारों से कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हमारे लोग मरते हैं, हमारे जनरल लेवल के लोग मारे गए, शहीद हुए, ठीक है। लेकिन जब हम उससे हटते हैं तो हम फौरन पे ब्लेम लगाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मेरे पे 100 ब्लेम लगेंगे, ठीक, कि पता नहीं किसके इशारे पर। मैं खुदा नाज़रीन के मेरे अंदर की बात है, ठीक, मैं किसी की गाइडलाइन पे नहीं चलता, ना मैं किसी से डरता हूँ। नहीं, आप नहीं डरते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत मूवमेंट चलाई जेन्युइन तरीके से, मेरा एक सीधा रास्ता है, ठीक। मैं ना किसी एम्बेसी में जाता हूँ,
نہ ان سے ایڈ لیتا ہوں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے، نہ کسی ISPR سے، نہ کسی انفارمیشن منسٹری سے. آپ کا اندازہ کیا ہے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے. ٹھیک. اور یہ خوشائند بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جنگ گروپ نے ایک بہت بڑی وضاحت بھی کر دی کہ ہم فوج کا اور ISI کا احترام. کیونکہ وہ جنگ گروپ ہے تو کیا بس ایک وضاحت سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ کسی کے منہ پہ کیچڑ پھینکیں اچھی طرح. آئندہ کا طرز عمل جو ان کا وہ بتائے گا کہ ان کے بات میں کس حد تک سچائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ISI نے بات یہ کروایا اور ISI کے چیف کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے، میرے خیال میں یہ جو کمیشن بنا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. وہ نہیں ڈیسائیڈ کیسے کرے گا؟ میں کیا دوں جنرل صاحب نے مجھے مارا ہے تو میں عدالت میں پیش کرتا ہوں، عدالت سے ایویڈنس مانگے گی. ٹھیک. آپ کیا ایویڈنس دیں گے؟ رائٹ. آپ نے ایک شک کا اظہار کیا. ٹھیک ہے نا. شک میں ہمارے ملک میں 58 جو ہیں ٹیررسٹ گروپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. پورے راہ بھی کام کر رہی ہے، موساد بھی کام کر رہے ہیں، MI6 بھی کام کر رہے. چانس کہ تھرڈ پارٹی اس سے فائدہ اٹھا لے، جو جنرل صاحب نے بھی کہا کوئی بھی پارٹی فائدہ اٹھا سکتے. آپ پہلے ہی فیصلہ دے دیں. ٹھیک. تو اس کا کمیشن کو کوئی فائدہ نہیں. یہ ایتھیکل ہے کہ نہیں؟ پہلے فیصلہ پہلے سے الزام لگانا ایتھیکل تو نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل ان ایتھیکل ہے. ایبسولوٹلی. کیا کوئی دیکھیں قاتل بھی ہوگا نا، جب تک اس کے خلاف پروف نہیں آئے گا تو اس کو کوئی عدالت سزا نہیں دیتی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایسا ملزم پکڑا جائے، ملزم اس کیس میں جو کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ پھر جن لوگوں نے یہ جھوٹے الزام لگائے ہیں ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے. یہ تو سارا زور جانا چاہیے ابھی پروونشل گورنمنٹ پہ. قاتل پکڑے جانے چاہیے جس طرح انہوں نے ولی بابر کا پکڑا تھا. اور قاتل پکڑا جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. یہ بات سامنے کھل جائے گی. اور جیسے یہ بات کھلے تو ان لوگوں کے خلاف کیسز ہونے چاہیے جنہوں نے یہ بیان بازی کی اور ٹیلی ویژن پہ اتنے بڑے بڑے یہ انہوں نے ریڈ الرٹس دکھائے. یہ چیز جو ہے یہ اس طرح ناقابل معافی ہے. اس طرح میں پوچھوں گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارہ ہے یا وہ لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ہیں. میں یہ سمجھ لوگ بھی ادارے نے وہی رکھے ہیں جو ان کی لائن ٹو کریں. تو آپ کا موقف میرا بائسڈ ہے. نہیں دیکھیں میری سنیں میری بات سے، میں بھی میرا اس ادارے سے تعلق ہے اور میں شکر ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ نوکری کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے اداروں کی بھی. میں انٹرنیشنل فیڈریشن جرنلسٹ کا ایڈوائزر منتخب دنیا بھر میں نے ہائیسٹ ووٹس لیے ہیں. ٹھیک. پوری دنیا کی ریپرزینٹیٹو باڈی میں پہلا پاکستانی ہوں. مجھے شکر اللہ کا، میں فخر کرتا ہوں اس میں. مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم ایک ورکشاپ کراتے ہیں، اس میں ایک انڈین جرنلسٹ کو نامینیٹ کون کرتا ہے؟ IFJ انٹرنیشنل فیڈریشن جرنلسٹ، کیونکہ ہم اس کے ممبر ایفیلیٹڈ ممبر ہیں. ٹھیک. ایک اور تنظیم ہے جو 250-300 انڈین جرنلسٹ کو لے کے یہاں پہ آتی ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں، ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں. اور پھر ہمارا تو کہنے پہ انہوں نے ویزا ریفیوز کر دیا. رائٹ. یہ سوال ہے، اس پہ پوچھیں گے. لیکن ہارون صاحب کیا وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے حامد میر صاحب کی ایک سسپیشن کو، جو کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس صورت میں کہ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جائے پھر ریویل کیا جائے، نہ صرف پہلے ریویل کر دیا بلکہ اس کو ایک کیس بنا لیا ہمارے ادارے کے خلاف؟ وہ صرف اس واقعے کو جواز بنا کے انہوں نے نہیں کیا. وہ میر شکیل الرحمان صاحب ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اٹ از اینی باڈیز گیس. میں بھی اندازہ ہی کر سکتا ہوں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ بھی اندازہ ہی کر سکتے ہیں. لیکن بھارت میں آج اخبارات آپ دیکھ لیں، اس کے الزامات کو بہت زیادہ بڑا کرنے کی کوشش کی گئی. آپ سمجھتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، جنرل صاحب کا خیال بھی یہی ہے کہ شاید کوئی ایجنٹ ہے یا لابی ہے یا غلطی ہو گئی ہے؟ جناب والا، وہ جو امن کی آشا کا وہ ویکلی ایڈیشن نکالتے ہیں، وہ کیا چیز ظاہر کرتا ہے؟ وہ ایک ہی بولی بولتے ہیں، ایک ہی لہجے میں بات کرتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں کہتے ہیں. تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے. اس کا کیا اتنا واضح؟ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. کوئی کاؤنسلر جنرل صاحب، کیا کوئی ادارہ بغیر اپنے سیکیورٹی اداروں کی مرضی کے ایسا کر سکتا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ISI آن بورڈ ہے امن کی آشا کے اوپر؟ ISI آن بورڈ نہیں ہے. یہ امن کی آشا ایک شیطانی عمل ہے. اس کا فائدہ تو لازماً کچھ نہیں ہوا لیکن نقصانات ہوئے ہیں.
آپ سوچیں کہ کبھی یہ اس سے کئی عوام. مجھے کسی سے بات کرنے کا موقع ان کا یہ ہے، ان کی مینجمنٹ کا، کہ ہمیں باقاعدہ ان کی ایجنسیز جیسے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کا حصہ تھا امن کی آشا. میں نے جب ان سے پوچھا میں جب جیو والوں سے بات کرتا ہوں تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانا چاہتے ہیں. کون سے عوام؟ ایک کرکٹ میچ کھیلنے کی تو انڈیا میں آپ کو اجازت نہیں. آج دن تک ہاکی میچ نہیں ہو سکے. پاکستان پچھلے 6 سال سے کرکٹ میچ کے لیے کہہ رہا ہے لیکن میچ نہیں ہوتا. اور وہاں پہ آئی پی ایل ہوتی ہے، ساری دنیا کے پلیئرز کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ کے پلیئر نہیں جاتے، ان کو انوائٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ کون سی امن کی آشا اور کون سا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو آپ بنا رہے ہیں؟ کون کون آن بورڈ ہے یہ سوال بھی یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ پھر پروپیگنڈا نہیں کریں. اگر آن بورڈ ہیں کل ایک آرٹیکل چھپا ہے ان کا، وہ ایڈیٹوریل، جس میں ان کا کہ ہم with the consultation of Pak Army جو ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم ان کی کانسنٹ کے بغیر امن کی آشا نہیں چلا. یہی بات ہے کہ پھر وہ تردید آ جاتی آئی ایس پی آر سے اگر ایسا نہ ہوتا تو. نہیں یہ چیز جو ہے آئی ایس پی آر کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. مجھے ایک بریک لینی ہے، اور آج وعدہ تو تھا ہمارا جنرل باجوہ سے پروگرام میں آنے کا، مگر وہ کسی میٹنگ میں ہے، پر وی ول آسک ہم اباؤٹ دیٹ ایز ویل. پھر نیازی صاحب سے بھی پوچھیں گے اصل سوال کیا ہے، حملہ کیا کس نے ہے حامد میر صاحب پر. آفٹر بریک ہی پہنچیں گے پی ایم ویلکم بیک. ہم بات کریں حامد میر صاحب پر ہونے والے افسوسناک حملے اور اس کے بعد کوتاہی جو ہوئی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پلانڈ تھی، اس کا کوئی مقصد بڑا خطرناک تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف مومنٹریلی ایک لیپس آف ججمنٹ تھی. مگر نیازی صاحب، اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ حملہ ہوا کیا کس نے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے حامد میر صاحب پر کس نے حملہ کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج تک کسی حملہ آور کا پتہ چلا ہے؟ وہ جو جنرل ثناء اللہ نیازی وہاں پر مارا گیا تھا وزیرستان میں، تو کیا اس کو آئی ایس آئی نے مروایا تھا؟ کون ہے اس کا حملہ آور؟ ملالہ پر کس نے حملہ کیا؟ ملالہ کا بار بار ذکر آ رہا ہے، اور یہ ملال جو ہے یہ ہمارے زوال کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان کے کسی طرح حق میں نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو دشمن ہیں وہ زیادہ ہیں. فوج کا، آئی ایس آئی کا کام ہے کہ پاکستان کے باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کرے، اور ان کا یہ بھی فرض ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمنوں پر نظر رکھے. آخر حامد میر کیا کر رہا تھا؟ حامد میر کی کیا ذاتی دشمنی ہے آئی ایس آئی سے؟ جنرل ضیاء الرحمان سے کیا دشمنی ہے اس کی؟ یہ تو پتہ کیا جائے کہ اس نے کیا ہے. یہاں فارن پالیسی جنرل چلاتے ہیں، میڈیا چلاتا ہے، داخلہ پالیسی میڈیا چلاتا ہے. یہ میڈیا کیا ہے؟ اچھا، اسی آئی ایس آئی کو رحمان ملک نے پہلے اپنے انڈر کرنے کی کوشش کی تھی. اب چودھری نثار بھی کچھ کر رہا ہے، اور چودھری نثار کے رابطے بھی جرنلسٹ ہیں. وہ جنرل جج اور جرنلسٹ اس کی اصطلاح آپ جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. جو صحافی ہیں، جو شوکت صاحب دیکھیں نا، شوکت صاحب جو بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فرنٹ ڈیفنس لائن ہے اس کے لیے سب سے بڑا مددگار صحافت کا معاملہ ہے. لیکن جہاں صحافت اور سیاست کو ملا دیا گیا ہے، اور یہ دونوں مل کر ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات آپ نے کی ہے، لیکن سوال ایک بات صرف ایک جملہ کہ یہ الزام نہیں ہے. ہمارے الزام جو ہیں وہ انعام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ہم الزام کبھی نہیں لگاتے جب تک ہمیں انعام نہیں ملتا ہے. یہاں پر تضاد اور مفاد ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو گئے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت وطن کے ساتھ کس کا کمٹمنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر پر حملے کا مجھے افسوس ہے، لیکن ہم ساتھ نہیں ہیں. ہم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم حامد میر کے بھائی نے، عامر میر نے جو کچھ کیا ہے وہ زیادتی ہے، وہ پری پلانڈ ہے. اس عامر میر کے بہت زیادہ اختلافات تھے. حامد میر کے لڑائی جھگڑے میں ان کا خود گواہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے حامد میر سے کیا بدلا لیا ہے. جب حامد میر کا خون بہ رہا تھا تو یہ پروپیگنڈا جو پاکستان کے خلاف ہے اس کے دریا بہائے جا رہے تھے. آپ دیکھیں کہ اس ٹی وی چینل پر اور بھارتی میڈیا پر ایک ساتھ پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف شروع ہوا ہے.
اور یہ بڑی ज्यादती की बात है। मैं समझता हूँ कि मसला आमिर लाख के जरिए बात करता है, पहले दिन उसका जारहाना रवैया था, आज उसका मुदाफियाना रवैया है, आज वो नाज़रीन से माफिया मांग रहा है। ये क्या बात है? जैसे जनरल साहब फरमाते हैं कि कालक मल दो और फिर माफी मांग लो, ये बड़ी ज्यादती की बात है। मैं समझता हूँ इसकी तलाफी नहीं हो सकती है, माफी इसकी तलाफी नहीं है, इस चैनल को बैन करना चाहिए और अगर ये इल्जामात गलत हैं तो इसका मुकदमा इन पर चलाना चाहिए। राइट लेकिन हारून साहब किसी ने तो ये पता करना है, ये तो उनकी पर्सनल मामलात है हामिद मीर साहब के, उनकी फैमिली के साथ, बट किसी ने तो पता करना है कि ISI के ऊपर अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया उनके लिए कि वो ही, क्योंकि टॉप स्पाई एजेंसी है, वो ही पता लगाएं कि हामिद मीर साहब के ऊपर हमला किसने किया, ताकि उनका नाम भी क्लियर हो, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इसके ऊपर नजर पड़ चुकी है, और साथ ही साथ कातलों का अल्लाह माफ करे, साथ ही साथ हमलावरों का भी पता चल सके। मैं इससे ज्यादा बेहुदा दलील मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी है। मेरे महल्ले में खुदा न खास्ता एक आदमी कत्ल हो जाए तो मुझसे कहा जाए चूंकि आप पे शुबा है इसलिए आप इसकी तफ्तीश करें, और जब तक आप तफ्तीश नहीं करेंगे आपको जिम्मेदार समझा जाएगा। उसूल ये है कि आदमी तमाम तहजीबों में, तमाम हर आइन में, हर मुल्क में उसूल ये है कि उस शख्स को मासूम, कि हर शख्स को मासूम समझा जाएगा इल्ला ये कि वो इल्जाम उस पर साबित हो जाए। ये उल्टा हिसाब है कि ISI हर दफा आप इल्जाम लगा दें, आप मसलन मैं ये इल्जाम लगा दूं मेरे घर में ISI ने चोरी कराई है और ISI चोर को पकड़ के मेरे हवाले करे, ये एक फजूल बात है और ये ब्लैक मेलर्स की दलील है। लेकिन आज जनरल साहब उन्होंने दी है क्लैरिफिकेशन जंग ग्रुप ने, और वो कह रहे हैं कि हम तो इस पे यकीन रखते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हैविंग सेड दैट उन्होंने ISI के चीफ के इस्तीफे का भी मुतालबा किया, तो क्या वो दोनों तरफ जा रहे हैं या उन्हें अंदाजा हो गया कि गलती हो गई? उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी हम दिल की गहराई से इज्जत करते हैं ISI की, लेकिन हमें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम हक रखते हैं कि हम हमेशा सच का साथ देंगे, सच बोलेंगे, बेशक हमें उसमें कोई नुकसान उठाना। कोई तो वजह थी कि साहब को बार बार उन्हें क्यों लगता था कि ऐसा उनको मानना चाहती है? उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन आप ये चीज देखिए कि जब आप ये कहते हैं हम बड़ी इज्जत करते हैं, साथ आप ये भी कहते हैं बोलते हैं सच बोलते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो इल्जाम आयद किया है वो सच्चा है, ठीक, और हम उसका साथ दे रहे हैं और हम उस पर कायम हैं। इज्जत बहुत करते हैं लेकिन आपके ऊपर इल्जाम भी हमने रखा है और हम उस पर कायम हैं। तो ये एक जो बयान है ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं समझता हूं ये इंतहाई एक मुनाफिकाना सा बयान है जिसके ऊपर किसी को कोई खुशी या खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कि हामिद मीर साहब को क्यों शक था या हामिद मीर साहब ये क्यों महसूस करते रहे, देखिए न्याय साहब ने भी ये कहा, अजमल न्याय साहब कह रहे थे कि हामिद मीर से पहले ये पूछा जाए कि तुमने कौन सा गलत काम ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम एक अपने मुल्क की एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी के टारगेट बन गए हो जो कि मुल्क के दिफा के लिए बनाई गई है। क्या आपने मुल्क के सलामती के खिलाफ कोई काम किया है? अगर नहीं किया तो फिर आपको शक व शुबा क्यों है उनके ऊपर? वो बिला वजह आपको क्यों कुछ कहेंगे? अगर कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से कोई ऐसा शुबा पैदा होता है तो वो चीज सामने आनी चाहिए थी। आज भी ये तहकीक होनी चाहिए कि उनके शक की बुनियाद थी क्या। मेरा अपना अंदाजा है, बातें करते थे जिसमें कुछ बातें जो कि आम लोग नहीं हाईलाइट करते थे वो करते थे, तो उनको लगता था कि वो दूसरे की बाउंड्रीज के ऊपर हैं, मगर वो उनका मौकफ ये है कि वो सच उजागर करने के लिए उधर जाते थे। मसलन बलूचिस्तान का मामला, मसलन मिसिंग पीपल का मामला, मसलन और जगहों पे कहना मुशर्रफ साहब का ट्रायल हो गया। देखें आपको बार बार हम कोर्ट यही सुन रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मामला था उस पे वो इल्जाम आयद करते रहे। मैं इसी पे सवाल करता था हर किसी से कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि आप बलूचिस्तान में FC पे या आर्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां के लोगों में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और यही चीज बाहर की एजेंसी चाहती थी। अच्छा वहां पे जो सेटलर थे वो इतने मरे, उनको कौन मार गया? सेटलर्स के अलावा FC अपने लोग मरवा चुकी है वहां पे, कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 के करीब। वो कौन मार गया? ठीक, उसका हामिद मीर को या किसी और को कोई याद नहीं आया कि वो जाके पता करे कि वो कौन है। जो वहां पे बैठे हुए फरारी कैंपों में और वो बंदे भी मार रहे हैं, बंदे ले जा भी रहे हैं, भर्ती भी कर रहे हैं, उनका पूछना ही नहीं चाहते कोई। ये क्या बात सही है? यहाँ हमारे मुल्क की कंडीशन ही अलग है शौकत साहब कि डायरेक्ट एक मुल्क के इदारे के आप मद्दे मुकाबल आ जाएं, मतलब ये
फीलिंग ही क्यों हो कि मैं देखिए जी, बात यह है कि मैं 3 दफा प्रेसिडेंट रहा हूँ PFCJ का 6 साल तक। मैंने ये एक नतीजा अख्ज़ किया है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं हाई लेवल पे, ISI में कॉन्टैक्ट हैं, आर्मी चीफ से कॉन्टैक्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट से, वो बाकी सबको समझते हैं कीड़े मकोड़े। ठीक है, और उनकी पजीराई भी होती है। ठीक है, जितनी पजीराई उन लोगों की होती है, जितनी मुखालफत करेगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, इसी तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरीका कार है ना कि हमारे एक फैशन बन गया है। ठीक, कोड ऑफ एथिक्स नहीं हमें। ठीक, हमने PFC ने कोड ऑफ एथिक्स के लिए बात की, प्रेस कंप्लेंट कमीशन की इतनी पावर मिल जाती है कि समझ नहीं रहती कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या बात करनी है, क्रॉस मीडिया जो लाइसेंस है दे दिया। कैमरा में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शरायत मौजूद है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैमरा में लिख के दिया मालकान शरायत, उस पर इम्प्लीमेंट कैमरा के अफसर नहीं कराते क्योंकि वो पैसे लेते हैं वहां से। ठीक, अजमल नियाज़ी साहब, लास्ट वर्ड टू यू। अब क्या इस मामले का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? लीगल एक्शन ले ISI जैसे वो कह रही है, इसका या अपॉलजी को एक्सेप्ट कर लें? इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि इस इदारे को, इस चैनल को पाबंद किया जाए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मामलात को छोड़ दे। सबको पाबंद किया जाए, सबको। दुबई में बैठे हुए लोग, दुबई में बैठे हुए लोग जो हैं वो चला रहे हैं यहाँ पर, और उनको कोई कुछ नहीं कहता। सच क्या है? सच को उजागर करते हो। सच रिलेटिव है, जो तुम्हारे नजदीक सच है वो मेरे नजदीक झूठ है। राइट, जब तक उस सच को साबित न कर दिया जाए, जिससे हारून रशीद ने कहा, सच को साबित न कर दिया जाए तो वो सच नहीं हो सकता। मशकूक सूरत हाल बनाई जा रही है, मुतनाज़ा सूरत हाल बनाई जा रही है, और शक का फायदा मुल्ज़िम को होता है, वो जख्मी को नहीं होता। आई थिंक ये बात आपने जो की है ना अजमल नियाज़ी साहब, मैं यहीं पे एंड करूंगी। बड़ी अहम है, पाबंदी सलासल करें या ना करें ये किसी और दिन बहस कर लेंगे। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। एक दफा दोबारा बहुत अफसोस के साथ हामिद मीर साहब के लिए हमारी दुआएं, हमारी पूरी नेक तमन्नाएं कि वो जल्दी से ठीक हो और आकर क्लियर भी करें एयर को, मगर साथ ही साथ यकीनन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से पाकिस्तान में ट्रेडिशन बन गई है कि कोई भी मुंह उठाकर किसी को भी कुछ भी कह देता है और हम कहते हैं वाह 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 ये आजादी सहाफत है, दिस इज नॉट ऑन। इसका नतीजा जो है वो यकीनन डिजास्टर है, और इसका फायदा जैसे डॉक्टर अजमल नियाज़ी ने कहा सिर्फ और सिर्फ मुजरिम को ही होता है। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।